ایران کی افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر اب بھی جوہری تنصیبات میں موجود ہے۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی کا دعویٰ، کہتے ہیں بعض جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ افزودہ یورینیم کی موجودگی کی تصدیق کے لیے حملوں سے متاثرہ تنصیبات کا معائنہ ضروری ہے۔ گروسی کا کہنا ہے کہ IAEA کو حملوں سے قبل یورینیم کی منتقلی کے کوئی نمایاں شواہد نہیں ملے تھے۔ مکمل جانچ کے بعد ہی یورینیم کے ذخائر کی موجودہ صورتحال واضح ہو سکے گی۔ فرانس نے اپنے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے مائن ہنٹرز تعینات کر دیے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ فرانس کے مائن ہنٹرز شراکت داروں کے ساتھ مل کر اپنے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی مکمل بحالی اور جہاز رانی کے تحفظ یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ ایکسپر بیان میں کہا، بارودی سرنگوں سے نمٹنے کے فرانسیسی اثاثے اور ان کا حفاظتی دستہ علاقے میں تعینات اور کسی بھی کارروائی کے لیے تیار رہے گا۔ فرانس میں ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر جان لیوا ثابت۔ فرانسیسی قومی صحت ایجنسی کے مطابق 22 سے 28 جون کے دوران ملک بھر میں مجموعی طور پر 2025 اموات ریکارڈ، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 29% زیادہ ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ابتدائی اعداد و شمار صرف الیکٹرانک ڈیتھ سرٹیفکیٹس پر مبنی ہے، اس لیے امکان ہے کہ حتمی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو۔ روس کے یوکرین پر تازہ حملے، 30 افراد ہلاک، 90 سے زائد زخمی بھی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر ڈرونز اور میزائلوں سے بڑا حملہ کیا۔ روسی حملے میں تقریباً 130 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں فوجی، توانائی تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ حملوں میں فوجی اور توانائی تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں معمولی کمی کر دی۔ پیٹرول اور ڈیزل ₹1.97 فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹297.53 فی لیٹر ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت ₹309.50 فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران کے گرینڈ امام خمینی آمد۔ آیت اللہ خامنائی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم اور پاکستانی وفد نے شہید آیت اللہ خامنائی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، نیئر حسین بخاری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے تعزیت بھی کی۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ تہران پہنچے، جہاں مہرآباد ایئرپورٹ پر ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کا استقبال کیا۔ پاکستان اور ایران کے اعلیٰ سفارتی حکام بھی استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تہران ایئرپورٹ پہنچنے پر ایران کے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ نے استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تہران ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی بھی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید کی آخری رسومات میں شرکت۔ گرینڈ امام خمینی مسلح آمد۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی چیئرمین سینٹ کے ہمراہ تھے۔ چیئرمین سینٹ کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت۔ یوسف رضا گیلانی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان، محمد باقر کالیباف سے ملاقات۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم الخریجی کی سربراہی میں وفد کی تہران آمد۔ تہران کے مسلح پر شہید آیت اللہ خامنائی کی رسومات میں شرکت۔ سعودی وفد کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات، اظہار تعزیت کیا۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے نائب چیئرمین نے تعزیتی تقریب میں شرکت کی اور ایرانی قیادت سے اظہار تعزیت کیا۔ روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین بھی تہران کے مسلح پہنچے اور شہید آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یمن کے نائب صدر بھی وفد کے ہمراہ تہران پہنچے اور تعزیتی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے رہبر انقلاب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہنا میں پیش آنے والے افسوسناک افسانے میں جاں بحق ہونے والے بچوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی، متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔
اور ہر بچے کے ورثہ کے لیے 20 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے مالی امداد کے امدادی چیکس تقسیم کیے۔ مریم نواز نے سوگوار ماؤں سے ملاقات کے دوران انہیں گلے لگا کر دلاسا دیا اور ان کے غم میں برابر کی شریک ہوئی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ لفظ کم ہے اور غم بہت بڑا ہے، کسی بھی رقم سے دکھی ماؤں کے زخموں کا مداوع نہیں ہو سکتا، تاہم حکومت ہر ممکن طریقے سے متاثرہ خاندانوں کی معاونت اور بحالی کو یقینی بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ننھے بچوں کا اس طرح دنیا سے رخصت ہو جانا انتہائی دل خراش سانیہ ہے۔ بہت دل خراش واقعہ ہوا، میرا دل اس پہ زخمی ہے، اور ایک ٹیوشن سینٹر بھی نہیں تھا، وہ ایک خاتون ہے جو اپنے بچوں میں اپنے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں تو والدین بھی ان کو بچوں کو وہاں بھیج دیتے تھے۔ 14 اموات ہوئی ہیں کل اس کی چھت گرنے سے، اور مجھے جہاں پر مجھے بہت افسوس ہے، بلکہ میرا دل جو ہے وہ زخمی ہے، دل رو رہا ہے، کیونکہ ایک انسانیت کے تحت بھی ہر انسان کا دل اسی طرح ہے، افسردہ ہے، المناک حادثہ ہے۔ لیکن ایک بطور چیف منسٹر مجھے ایک اور سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ میں ایسا کیا کر سکتی تھی کہ میں اس حادثے کو روک سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے ملک میں امن و امان کے قیام اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کمیٹی کے کردار کو بھرپور انداز میں سراہا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پنجاب میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ ہے، صوبے کے تمام ادارے انتہائی محنت اور دل جمعی سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مریم نواز نے مارکہ حق میں کامیابی کو پاکستان کے ماتھے کا جھومر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک کو دنیا میں منفرد مقام ملا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں مارکہ حق میں فتح نصیب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کا سانحہ کانا میں 14 بچوں کی اموات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، آنے والی نسلوں کی بہتر تربیت کے لیے ہر اقدام کرنے کو تیار ہوں، والدین اپنے بچوں کا مکمل خیال رکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایڈز، ہیپاٹائٹس سی اور دیگر متعدی امراض کی روک تھام کے لیے غیر معیاری اور غیر قانونی سرنجز کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ خلاف ضابطہ سرنجز استعمال کرنے والوں اور غفلت برتنے والے اسپتالوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے ماہرین کی کمیٹی، قانونی اصلاحات، ڈرپ سے نئی پالیسی اور طبی عملے کی عالمی معیار کی تربیت کا بھی حکم دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان اقدامات کا مقصد غیر محفوظ سرنجز کے استعمال کا خاتمہ اور متعدی امراض کے پھیلاؤ پر مؤثر قابو پانا ہے۔ The documented corporate sector and the salaried class basically یہاں disproportionate burden تھا، تو اس بجٹ میں ہماری یہ سمت ہے، جو ڈائریکشن آف ٹریول ہے، کہ جو ہم نے ایڈوانس ٹیکس ختم کیا، جو ہم نے سپر ٹیکس کو ختم کیا، اس سے پہلے اسپیشلی آن ایکسپورٹرز 0.25% تو پرائم منسٹر نے خود ہی وہ EDF والا اس کو کم کر دیا۔ تو اور پھر جو فائنینسنگ والی ڈسکشن ہے، اور خاص طور پہ یہاں IT کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، لیکن IT سیکٹر الحمدللہ از موونگ فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ۔ $4.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے۔ حکومت تاجروں اور صنعت کاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور بڑے چیمبرز کے دوروں میں ان کی تجاویز کو بجٹ میں شامل کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ تاجروں اور چیمبرز سے اپیل ہے کہ ٹیکس وصولی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے FBR کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ پالیسی ریٹ میں مجموعی طور پر نمایاں کمی آئی ہے، تاہم ایران جنگ کے باعث اس میں معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ وزیر خزانہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت برآمد کنندگان کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرتی رہے گی تاکہ ملکی برآمدات اور معیشت مزید مستحکم ہو سکے۔